کسی نے ایک سوال کیا کہ جو گناہ کو توبہ کرنے کے بعد دہرایا نہ جائے وہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن ہم نماز چھوڑنے پر توبہ کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ نماز نہیں چھوڑیں گے، لیکن پھر دوبارہ ہم سے نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر احساس ہوتا ہے توبہ کرتے ہیں، اسی طرح بار بار ہوتا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، توبہ اگر گناہ پہ کرے انسان تو معاف کرتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان بار بار لگاتار ایسا کوئی گناہ کر رہا ہے پھر توبہ کر رہا ہے اور وہی گناہ بار بار دہرا، اس کا کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ایک انسان سے ایک ہی گناہ بھی اگر بار بار ہو تب بھی وہ بار بار اپنے رب سے معافی مانگے، کبھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ بار بار کرتے جائیں اور توبہ کرتے جائیں، اس لیے کہ توبہ کے شرائط جو ہے وہ 3 ہیں: دل میں نادم ہونا، گناہ سے توبہ کرنا، پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنا۔ یہ سچی توبہ، توبۃ النصوحہ کی شرائط ہے۔ سچی توبہ اسی انسان کی ہوتی ہے جو نادم ہو کر توبہ کر کے پھر گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ ہو رہا ہے، تو میں کہوں گا پہلی توبہ سچی نہیں تھی، لہذا پھر توبہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرے گا، انشاءاللہ ضرور کریں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں جامع ترمذی کی روایت ہے کہ میرا بندہ مجھ سے گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اور میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک رب، اس کا ایک رب ہے جو توبہ اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، لہذا میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ پھر میرا بندہ کو گناہ کرتا ہے، پھر مجھ سے توبہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے اور وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو میں اس کی توبہ کو معاف کرتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ وہ بندہ میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ ایسے الفاظ آتے ہیں، تو یہاں پتہ چلا کہ بندے سے گناہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتا ہے، لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ وہی بار بار گناہ کر رہا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اگر ایک انسان سے بار بار بھی گناہ ہو رہا ہے اور ایک ہی گناہ ہو رہا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلی توبہ اس کی سچی نہیں تھی، اس لیے اس نے وہ 2 گناہ کو پھر کیا، لہٰذا لیکن اب چونکہ وہ گناہ پھر ہو گیا، توبہ تو ابھی کرنا ہی ہے اس سے، پھر وہ توبہ کرے گا، کوشش کرے کہ سچی توبہ کرے۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو بلا وجہ چھوڑنا بہت سنگین جرم ہے، یہ کفر اور نفاق کے بیچ اور ایمان کے بیچ کا فرق ہے، تو کبھی بھی نماز کو چھوڑنے کی کوشش مت کیجیے، ہمیشہ اس کی پابندی کیجیے، پابندی کے لیے جو کچھ کام ہو سکتے وہ کیجیے، پابندی نہ کرنے کی جو کچھ وجوہات آپ کو لگ رہی کہ جس کی وجہ سے پابندی نہیں ہو رہی، یہ ٹی وی کی وجہ سے، یہ جو ہے میچز کی وجہ سے، یہ شادیوں میں جانے کی وجہ سے، یہ فلاں ہے، تو یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیجیے، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے پھر دلندریاں ہیں، جس کو میں کہوں گا عام زبان دلندر سمجھتے ہیں، اردو زبان کا لفظ ہے کہ یہ منحوس ہے، نحوست والی چیز ہے آپ کے لیے، ہے نا۔ اور بہت سی بار ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی وجوہات پر نمازیں چھوڑتے ہیں اور بے نمازی بن بیٹھتے ہیں جن کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے کہ ایک انسان شادی میں جا رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، عورتیں ہوتی نا بہت سی بار، شادی مغرب سے گئی، عشاء ہو گئی، آگے سیدھا سو گئے پروگرام میں شادی، اور کیوں نہیں پڑھ رہے گا؟ وضو کر کے پڑھ سکتے ہیں نا آپ شادی میں بھی، نہیں وہ اتنی دیر تیار ہو، میک اپ کرے، سب دھل جائیں گے نا، تو کیسا آپ نماز؟ تو آپ ایک دنیاوی آرائش کے لیے فرائض چھوڑ رہے ہیں۔ میں صرف میرے بال نہ خراب ہو بول کے مسجد میں جاؤں گا، وضو کروں گا تو بال خراب ہو جائیں گے، اتنے مشکل سے میں نے جما کے نکلا، اتنی اچھی نے سیل پڑ جائیں گے، پورے کاٹن کا شرٹ پہنا ہوا ہوں، تو کیسے میں نماز کے جاؤں گا، ہے نا، پورا خراب نکل جاتی ہے۔ کیا بات ہے کہ آپ سے جو رب نے آپ کی نعمتیں عطا کی ہے، جن کو آپ پہن کے اکڑ رہے ہیں، ان نعمت دینے والے رب کے تعلق سے آپ کے اس وقت میں اور باقی تمام کام کر رہے ہیں، تو جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو سارٹ آؤٹ کیجیے اور ان وجوہات کو نکالنے کی کوشش کیجیے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جو پہلی آپ کی توبہ تھی پھر وہ سچی نہیں تھی، اسی وجہ سے تو آپ نے پھر وہ گناہ کیا، اور جب جس دن توبۃ النصوحہ آپ کر بیٹھیں گے، مطلب ایسی توبہ جو سچی تھی، تو انشاءاللہ اس کی دلیل یہ رہیں گی، اگلی بار انشاءاللہ وہ گناہ آپ سے انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ جی